مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے ذرا یہ جو اس وقت سچویشن بن گئی ہے ایک ٹکراؤ کی، کل ہم نے دیکھا کہ سندھ ہاؤس پر ایک اٹیک ہوا، آج پھر کورٹ نے اس کا درخواست گئی، نوٹس لیا، اور یہاں تک بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ یہ مطلب یہ سندھ پر حملہ تصور کیا جا رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں. ایک تو یہ صورتحال ہو گئی. اب 25 کو آپ لوگ بھی جا رہے ہیں، 27 کو انہوں نے بھی کرنا ہے. یہ تو معاملہ تصادم کی طرف جا رہا ہے. دیکھیے، اس کے پس منظر کو ذرا اگر سمجھ لیا جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے سال نومبر میں 23 مارچ کو مہنگائی مارچ کے طور پر منانے کا اعلان کیا تھا اور پورے پاکستان کو اسلام آباد میں جمع کرنے کے لیے کہا تھا. اب آپ اس لیے سوال کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ عدم اعتماد اور اس قسم کی جو موضوعات سامنے آئی ہیں تو یہ گزشتہ 1-2 مہینوں سے جیسے کہ وہ مہنگائی مارچ والی بات ذرا پس منظر میں چلی گئی. اب جب اس وقت انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک جب آئے گی تو ہم بھی جلد سے عام بلائیں گے، تو ہم نے تو اپنے اس مہنگائی مارچ کو ہی رکھا ہے، لیکن اب تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی بعد میں اس کا فیصلہ کیا ہے اور شاید ہم تصادم کو کوئی بات کر رہے ہیں، جبکہ پہلے سے ہمارا 23 مارچ کا ایک طے شدہ مہنگائی مارچ یا لانگ مارچ اعلان شدہ ہے. اور ایسے موقع پر آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بلائیں گے، تو یہ تو تصادم کے لیے حکومت امن لاتی ہے، حکومت تصادم کے اسباب کو ختم کرتی ہے. یہ اتنے بھی نہیں جانتے کہ ملک میں خاص طور پر اس کے دارالحکومت میں، دارالخلافہ میں، اسلام آباد میں ہم امن کیسے رکھیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ ایم این اے اپنے لاج میں موجود ہے، ایم این اے کے ساتھ صرف 10 مہمان موجود ہیں جس کو انہوں نے کہا کہ رضاکار تھے، اور اس پر پوری اسلام آباد کی پولیس دھاوا بولتی ہے. کوئی تک بنتا ہے اس کا؟ کوئی موازنہ ہو سکتا ہے اس چیز کا؟ پھر ابھی سندھ ہاؤس پہ جو جس کا تذکرہ آپ نے کیا، اس کے اوپر جس طرح ان کے غنڈوں نے حملہ کیا ہے، جس طرح ان کے دروازے توڑے ہیں، جس طرح ان کو گرایا ہے. اب اسلام آباد کے اندر حضرت فرنٹیئر ہاؤس بھی ہے، یا آپ اس کو پختونخوا ہاؤس کہتے ہیں، یا پنجاب ہاؤس بھی یہاں پر موجود ہے، سندھ ہاؤس بھی یہاں موجود ہے، کشمیر ہاؤس یہاں موجود ہے، اور یہ اس صوبے کی ملکیت ہوتے ہیں اور اس پر کنٹرول بھی اسی صوبے کا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جب ان کے غنڈے اٹھتے ہیں اور یہاں پر حملہ کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کیا تربیت کی ہے انہوں نے ان لوگوں کی. مولانا صاحب، انصار الاسلام کی بات کی آپ، ویسے پارلیمنٹ لاجز کے اندر انصار الاسلام کے لوگوں کو بھی جانے کی کیا ضرورت؟ وہ لوگ جنہوں نے 14 دن تک اسلام آباد میں 15 لاکھ لوگوں کا نظام سنبھالا ہوا تھا، امن و امان. آپ کہہ رہے ہیں کوئی کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تصور بھی نہیں ہے اس کا جی. غیر مسلح تھے تمام لوگ. حضرت ہماری جماعت میں اسلحے کا تصور ہی نہیں ہے. اسلحے کے خلاف ہم نے جنگ لڑی ہے، طالبانائزیشن کے خلاف ہم نے جنگ لڑی ہے. مسلح طریقے سے کوئی شریعت کی بات بھی کرے تو ہم نے اس سے اتفاق نہیں کیا. پاکستان کا ایک اسٹیٹ ہے، اس کا ایک ماحول ہے، ہم اپنے ماحول میں اپنے کاز کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اس کاز کو آگے لے جانا ہے. اس کے لیے اسلحہ جو ہے یہ زہر قاتل ہے. ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے آج تک. دیکھیے، ہم چونکہ مذہبی لوگ ہیں، امریکہ سے لے کر پورا یورپ اور اس کے متبعین جتنے بھی ہیں چاہے مسلمانوں کے اندر ہیں، بس ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ دہشت گرد تلاش کرو تو مذہبی دنیا میں تلاش کرو جی، داڑھی پگڑی والے کو تلاش کرو اس کو. آپ تو اس زمرے میں اگر آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں لاتے ہیں تو پاکستان کو امن کس نے دیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات دعوے سے کہتا ہوں، ٹھیک ہے ہماری فوج ہے، ان کے جوان ہیں، وہ میدانوں میں ہوتے ہیں، مورچوں میں ہوتے ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن سیاسی محاذ پر اگر جمعیت علماء اسلام کردار ادا نہ کرتی تو آج آپ کو ہمارے اداروں کو کامیابی کے دعووں کا موقع نہ ملتا. لہٰذا اب ملک کے وفادار ہے تو خدا کا خوف کرو. اس قسم کی باتیں کرنا ایک آئینی جمہوری اور ملک کے ساتھ کھڑی ہوئی، آئین کے ساتھ کھڑی ہوئی مولانا صاحب، آپ بھی جماعت کہتے کی ہیں توہین کہ ہے. امریکہ ایک خاص نظر سے مذہبی جماعتوں کو دیکھتا ہے
اور عمران خان صاحب بھی اب اپنے جلسوں میں یہ بات کہتے ہیں چھوڑے کہ جی، عمران خان کا حوالہ نہ دیا کریں، ہی میرے خلاف یہ سب کچھ امریکہ کا بھی ایجنٹ ہے، یہ ایک امریکہ کے ایجنٹ ہے؟ پاکستان میں ایک مقبول یہودیوں کا ایجنٹ رہا ہے جی، اس سے سارا کام جو ہے ان کے اشاروں بھی کیا ہے، موساد نے اس کے لیے کام کیا ہے، را نے اس کے لیے کام کیا ہے، امریکہ نے اس کی سرپرستی کی ہے، اس کے لابنگ کر کے پاکستان کے اوپر پاکستان کے اداروں سے منوایا ہے اس کو. یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ لکھے گی ان چیزوں کو. ہم کو ایسے نہیں کسی بھی الزام تراشیاں کر رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کو خدا کے لیے دنیا پہچانے، جس کو ہم 10-15 سال پہلے پہچان چکے ہیں، آج ملک اور قوم پہچان چکی ہے. لیکن ابھی تک بھی کچھ لوگ اپنی ضد پر قائم ہیں کہ اس طرح کے نالائق اور نااہل لوگوں کو پاکستان کے وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. مولانا صاحب آپ نے کہا کہ بہار آئے نہ آئے خزاں جائے، خزاں جائے بہار آئے اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب تو یہ ہے بہار ہوتی ہے، حکومت آتی ہے تو بہار آتی ہے. یہ تو شاعر سے پوچھے. کسے پوچھے؟ شاعر سے. نہیں، شاعر نے تو کسی کانٹیکٹ میں کہی ہے، لیکن آپ نے شاعر کی شاعری کا ترجمہ خود کرنا ہے کیونکہ آپ نے اس شعر کو استعمال کیا. وہ اس طرح تھا جی کہ ہمارے جس طرح آپ تشریف فرمائیں تو ہمارے دوسری بھی جب اینکر یا ہم کبھی پریس کانفرنس میں جاتے ہیں تو ہمارے صحافی بھائی جی اس کے بعد آپ کیا کریں گے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے. اور اس میں ہمارا جو سنجیدہ جواب ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا موضوع کہ عدم اعتماد کی تحریک کے دوران میں ہم اس بحث میں الجھ سکتے ہیں، یہ ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں. ہم جانا چاہتے ہیں اس کو عدم اعتماد کی تحریک کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کے اندر ایک اچھا اعتماد، اچھا ماحول موجود ہے اور ہم اس قابل ہیں کہ ہم وہ معاملات سارے آپس میں طے کر سکتے ہیں. نہیں، لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہار آئے نہ آئے خزاں جائے، ہر قیمت پہ یہ حکومت اب گھر بھیجنی. یہ تو ضروری ہے. کچھ بھی ہو جب جائے، جب تک آپ گندگی کو صاف نہیں کریں گے آپ وہاں پر مسلح نہیں بچھا سکتے. مسلح بچھانا بھی تو کوئی وقت ہو. لیکن کس قیمت پر؟ اگر اس کی قیمت جمہوریت کو ادا کرنی پڑی تو نہیں ادا کرنی. کیوں ادا کرنی پڑے گی؟ آپ کو یقین؟ کیوں اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں؟ میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ سوال لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں، سوالات آپ لوگوں کے ذہن میں اتارتے ہیں، ایسا کوئی سوال نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے. ہم تو سوال کرتے ہیں، اتاریں گے کیسے؟ جواب اترتا ہے دلوں میں. نہیں، جب آپ سوال اٹھاتے ہیں تو لوگ کان کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کے خیال میں کوئی خطرہ نہیں ہے جمہوریت کو؟ کوئی خطرہ نہیں. تو یہ جو جمہوریت کا تحفظ اسی میں ہے کہ یہ حکومت جائے. جمہوریت کہتی اس کو ہیں کہ دھاندلی کے ذریعے سے آنے والی حکومت کا خاتمہ کیا جائے. جمہوریت کہتی اس کو ہیں کہ ایک آئینی حکومت ملک کے اندر آئے. مذاق بنا رکھا ہے پاکستان کو تم لوگوں نے کہ جس وقت کوئی جو آئے جس طرح چاہے ہمارے سر پہ سوار ہو کے بیٹھ جائیں اور ہم پر حکومت کرے. اس طرح نہیں ہم قبول کرتے. ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں اور ہم نے انسان ہو کر قبول کرنا ہے یا نہیں قبول کرنے کا فیصلہ خود کرنا ہے. جانور نیوٹرل ہوتا ہے جی، جانور نیوٹرل ہوتا ہے. یہ تو آپ اس سے پوچھیں کہ نیوٹرل کیا مطلب ہے؟ یوکرین اور روس کے درمیان تو کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.